والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج جعفر اسلامک سینٹر میں آپ کا دینی بھائی عطاء الرحمن بن عبداللہ سعیدی داعی احسا اسلامک سینٹر حفوف میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر خدمت ہے، اور وہ عنوان ہے ریاکاری کی قسمیں اور ریاکاری کا عملوں پر اثر۔ آج سے لگ بھگ 15 دن پہلے میں نے آپ سب کے گروپ میں ریاکاری کیا ہے، ریاکاری کا نقصان کیا ہے، اور قرآن اور حدیث رسول کے اندر ریاکاری کے بارے میں کیا وارد ہوا ہے، آپ کے گروپ میں نے بھیج دیا ہے۔ امید کی آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی عبادت ہو، اس کے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص، اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ ان دونوں شرطوں میں سے اگر کوئی شرط ہمارے عملوں میں نہیں ہے تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا، بیکار ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور اس کا کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہوگا۔ اور اخلاص اپنے عملوں میں پیدا کرنا جتنا اہم ہے، اتنا ہی کشٹ اور دشوار ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، ناموری کی چاہت، شہرت حاصل کرنے کا مقصد، یہ وہ جرم ہے جس سے ہر عمل باطل بے اثر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا حاسد اور دشمن ہے۔ ہمارا سب سے بڑا حاسد اور سب سے بڑا دشمن شیطان مردود ہے، جو ہر وقت بندے کو اللہ تعالی سے دور کرنے کے مختلف راستے اپناتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، اور ہماری عبادتوں کو ضائع اور برباد کرنے کی پوری مکمل کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت بندوں کے دلوں میں جب وہ عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں تو بسا اوقات عبادت کے شروع کرنے سے پہلے کبھی کبھار عبادت کے اندر اور کبھی کبھار آدھی عبادت میں یا مختلف انداز سے وہ بندوں کے نیتوں میں، ان کے اقوال اور افعال میں ریاکاری اور دکھاوا پیدا کرنے کا احساس دلاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجان میں، اپنی نیت میں، اپنے قول و فعل میں، اپنے اعمال میں ریاکاری پیدا کر لیتا ہے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ریاکاری جس عمل میں داخل ہو گیا، ریاکاری مطلب کوئی بھی عمل ہم کریں، مقصد ہمارا کیا ہو، لوگوں کو دکھانا، لوگوں سے تعریف کروانا، اپنا چرچا کروانا، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود مال کو حاصل کرنا، ہدیہ تحفہ حاصل کرنا، یہی ریاکاری ہے، یہی دکھاوا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کی ادائیگی کے بعد، اپنے خالی ہاتھوں کو رب کے دربار میں اٹھائے کہ ہم دعا کریں،
اور اب ہماری نیت میں یہ آ گیا کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ آدمی دعا بڑے قاعدے سے کرتا ہے، ہماری نیت میں آ گیا تو یہی ریاکاری ہے، یہی دکھاوا ہے۔ ریاکاری جس عمل میں پایا جائے گا وہ عمل باطل ہو جائے گا، بے اثر ہو جائے گا، اور اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے ہاں ملنے کے بجائے عذاب ملے گا۔ آپ نے سنا ہوگا اس وائس ریکارڈ میں جو میں نے بھیجا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی امت پر دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا فتنہ ریاکاری لگتا ہے۔ دجال کا فتنہ جو بڑا بھاری فتنہ ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ ہو جائے، اس سے کہیں بڑا فتنہ ریاکاری اور دکھاوا۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر کسی بکری کے ریوڑ میں کئی دنوں سے 2 بھوکے بھیڑیے بھیج دیے جائے، 2 بھوکے بھیڑیا ہیں جو کافی دنوں سے کھانا پانی نہیں پائے ہیں، اب بکریوں کے جتھا میں ریوڑ میں اگر وہ کود پڑیں تو کس طرح برے انداز سے بکریوں کو کاٹیں گے، چیڑ پھاڑ کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اس سے کہیں زیادہ، تصور کیجئے مثال کی، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے، ناموری کے لیے، اپنے ذکر اور چرچا کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں یہ مل جاتا ہے کہ لوگ اس کا چرچا کرتے ہیں، لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی صلہ اور بدلہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی صلہ بدلہ۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے، یا دنیاوی کوئی مطلب حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، جا اسی سے اپنے اس نیک عمل کا بدلہ مانگ جس کے لیے تو نے کیا تھا۔ اگر میرے لیے کیا ہوتا تو بدلہ میں دیتا، لیکن تو نے کیا تھا، لوگ تیرا چرچا کریں، تیرا ذکر کریں، تیری تعریف کریں، تجھے سلام کریں، تجھے ہدیہ اور تحفہ دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو جا اپنی اس نماز کا، اپنی صدقہ خیرات کا، اپنی اس حج کا، اپنی اس قرآن کی تلاوت کا بدلہ جا اسی آدمی سے تو مانگ، میرے یہاں تیرے لیے کوئی نیک اچھا بدلہ نہیں سوائے جہنم کے۔ تو ریاکاری بہت ہی خطرناک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ اس ویڈیو کا اسی کو ضرور سن لیں گے جو میں نے بھیجا ہے گروپ میں۔ اب آئیے میں آج کے اس درس میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ریاکاری کی کتنی قسمیں ہیں اور ریاکاری کا اثر بندے پر یا بندے کے عمل پر کیا پڑتا ہے۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کے نصوص سے ریاکاری کی بہت ساری قسمیں ذکر کی ہیں۔ دکھاوا ریاکاری کی پہلی قسم ہے کہ آدمی کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی نیکی کرے اور اس کا خالص مقصد غیر اللہ ہو۔ کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی بھلا کام، اچھا کام کرے اور اس کی خالص نیت دکھاوا ہو، غیر اللہ ہو، دکھاوے کے لیے۔ وہ نماز پڑھنے جا رہا، خالی اس کی سچی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ وہ صدقہ خیرات کر رہا، اس کی سچی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے صدقہ خیرات کرنے والا کہیں، تو ایسا آدمی منافق ہے، ایسا آدمی منافق ہے۔ کیونکہ منافق کی پہچان کیا ہے کہ وہ دل میں کفر اور شرک غیر اللہ کو رکھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔
تو پہلی قسم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی بھلا کام کرتا اور شروع سے اس کی پکی نیت کیا ہے؟ دکھاوا، شہرت حاصل کرنا، ناموری اور ذکر چرچا، تو ایسا آدمی منافق ہے اور اس کا عمل بالکل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 122 کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ جب منافق لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، کیوں ڈھیلے ڈھالے؟ لاپرواہی کے ساتھ، کیونکہ ان کی نیت اس نماز کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی نیت یہ ہے کہ مسلمان لوگ ان منافقوں کو کیا سمجھیں؟ مسلمان سمجھیں، حالانکہ ان کے دل میں کفر اور ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ یراؤون الناس، یہ منافق لوگ نماز میں آ جاتے، کھڑے ہوتے ڈھیلے ڈھالے لاپرواہی کے ساتھ، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں، وہی یاد کرتے ہیں جہاں سے دنیاوی ان کا مقصد حل ہو سکے۔ تو اگر ہم نے کوئی عمل کرنا شروع کیا، نیک عمل، اور شروع سے ہماری پکی نیت، ہماری پکی سوچ یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، تو یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ عمل باطل ہو جائے گا۔ اور ایسا کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ لے جاؤ اس کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دی دو۔ بہت سارے نمازی، بہت سارے روزہ دار، بہت سارے نیکیاں کرنے والے قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم کے اندر ٹھوس دیے جائیں گے، اللہ محفوظ رکھے، صرف ریاکاری کی وجہ سے، صرف دکھاوا کی وجہ سے۔ ریاکاری کی دوسری قسم ہے، یا ریاکاری کا دوسرا انداز ہے کہ آدمی کوئی عمل کرے، کوئی بھی نیک کام کرے، اور وہ عمل شروع سے اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی شروع سے ہے، دونوں ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ بھی دیکھ لے، راضی ہو جائے، اور ڈاکٹر موسیٰ بھی مجھے دیکھیں اور چرچا کریں، میری تعریف کریں، بیان کریں کہ فلاں آدمی، یعنی دونوں چیز اس کے اندر ہے، اللہ کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی۔ تو قرآن و حدیث کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ شروع سے اگرچہ اللہ کا مقصد ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ریاکاری اور خلاف دونوں ہے، تو ایسا عمل بالکل باطل ہے اور بے سود ہوگا، اور یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ یہ نماز اللہ کا حق ہے، اس حق میں کسی غیر کو شریک اور ساجھیدار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا، تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھا یا اللہ کے شریک کو ساجھیدار کیا، تو یہ عمل بھی باطل ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ ریاکاری کی تیسری قسم یا تیسرے انداز کی ریاکاری کہ آدمی نے کوئی عبادت کرنا شروع کیا، خالص اس کی نیت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے لیے خالص طور پر مخلصانہ طور پر اس نے کوئی عمل کرنا شروع کیا صرف اللہ کے لیے، اس عمل کا کچھ حصہ کر چکا، ابھی باقی ہے، باقی حصے میں اچانک اس کے اندر ریاکاری آ گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے جیب سے 50 ریال نکالا کسی مسکین کو دیکھ کر، 25 ریال آپ نے اسے دیا اخلاص کے ساتھ، بنا ریاکاری کے، بنا دکھاوا کے۔ اب جب لوگ دیکھنے لگے
تو آپ نے 25 ریال اور دیا. 25 ریال میں آپ کے اندر اخلاص پایا جا رہا ہے, للہیت پائی جاتی ہے, نیت پکی اور سچی ہے, اللہ کے لیے آپ صدقہ دے رہے ہیں. اور 25 ریال میں ریاکاری آ گئی, تو 25 ریال جو آپ نے اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا, اور 25 ریال قابل قبول نہیں ہوگا. مثال, دوسری مثال, آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت سنت پڑھنے کا ارادہ کیا, یا 4 رکعت ظہر سے پہلے جو ہے, یا ظہر کے بعد 2 رکعت کی مثال. جب آپ نے شروع کیا, آپ کی نیت ہماری نیت اخلاص سے بھرا ہوا ہے, اور پوری 1 رکعت مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے ڈر سے, اللہ کے لیے, نبی کی سنت کے مطابق ہم نے 1 رکعت 2 رکعت کا پہلی رکعت ہم نے ادا کیا. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے اور 2 4 10 آ گئے, یا کوئی دیکھنے کا آپ کو احساس ہوا, ہمیں احساس ہوا, آخری رکعت میں ریاکاری آ گئی, دکھاوا آ گیا, شہرت حاصل کرنا آ گیا. ریاکاری دکھاوا آپ لوگ سمجھتے ہیں, تو پہلی رکعت قبول ہوگی, دوسری رکعت قبول نہیں ہوگی. پہلی رکعت کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ پہلی رکعت نبی کی سنت کے مطابق آپ نے پڑھا, پہلی رکعت میں آپ کے ہاں اخلاص تھا, اس لیے قبول ہوئی. دوسری رکعت آپ نے نبی کی سنت کے مطابق پڑھا, لیکن کون چیز غائب ہو گئی؟ اخلاص. اور عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص اور نبی کی پیروی دونوں لازم ایک ساتھ, تو دوسری رکعت آپ کی قبول نہ ہوگی, اور یہ باطل ہو جائے گی, اور اس کا کوئی اجر و ثواب روز قیامت ہمیں نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیو, کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, نماز کی مثال, اس کے اندر اخلاص ہے, پورا اخلاص ہے, کہ اچانک ریاکاری کا وسوسہ اس کے من اور دل کے اندر پیدا ہوا, شروع میں یا بیچ میں, لیکن وہ آگاہ ہو گیا کہ ریاکاری اگر ہم کریں گے تو ہماری نماز بے سود ہو جائے گی, بے فائدہ ہو جائے گی, قبول نہیں ہوگی. اور اس نے اس ریاکاری کو اپنے دل سے نکالنے کی اس طرح کوشش کی, یہاں تک کہ وہ نکل بھی گئی. تو اگرچہ بیچ میں ریاکاری آ گئی تھی, ریاکاری کو ہٹانے کے لیے جو اس نے کوشش کی, ریاکاری کو بھگانے کے لیے اپنے عمل میں سے جو اس نے کوشش کی, اور وہ ریاکاری والی چیز بھاگ بھی گئی, پھر نیت اس کی خالص و سچی ہو گئی, تب اس کی وہ عبادت قبول ہوگی. یہ وسوسہ اسے نقصان دے گا. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے کوئی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ شروع کیا, بیچ میں ریاکاری آئی, پھر اسی ریاکاری کو اور اس نے اجاگر کرنے کی کوشش, آئی ریاکاری, اور اس نے اجاگر, ہونا کیا چاہیے تھا؟ ریاکاری آئی تھی, دکھاوا آیا تھا, ہونا کیا چاہیے تھا؟ ریاکاری کو بھگانے والے اسباب وہاں اختیار کرنا چاہیے تھا, اپنے دل میں اخلاص لانا چاہیے تھا, ہے نا. لیکن اخلاص نے اب اسی میں اور ڈیکور کرنے لگا, ہم مولوی صاحب آ گئے, اب اور کر رہا ہے, تو باقی عمل اس کا رائے گا اور برباد ہو جائے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ریاکاری کی چوتھی شکل یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ جب عبادت کر لیتا ہے, اور وہ عبادت اس نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے, عبادت کرنے سے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے, عبادت کر چکا ہوتا ہے, کہ وہ سننے لگتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. عبادت اخلاص کے ساتھ کیا, پوری عبادت میں کہیں ریاکاری نہیں آئی. عبادت ختم کرنے کے بعد سنا کہ اس طرح عبادت کرنے کی وجہ سے لوگ میری پرشنسا اور میری تعریف کرتے ہیں, چرچا میرا بازار میں شروع ہو گیا, گاؤں میں شروع ہو گیا. اب آگے کے عمل میں وہ اور چستی کرتا ہے, اور تیزی کرتا ہے, اور ڈیکور کرتا ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ کہ میرے اس عمل کا اور چرچا ہو, میرے اس کرتوت کا اور نام ہو. تو ایسا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ ہم کوئی عبادت کر چکے ہیں, اگر لوگ بنا میرے ارادے کے, بنا میری چاہت کے لوگ تعریف کر رہے ہیں,
اور اس تعریف کو سننے کے بعد ہمارے دل میں رب کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور چرچا وہ پسند نہیں کرتا ہے، تو گویا اس کے عمل کا ایک دنیاوی بدلہ اس کو مل گیا، آخر میں تو ملے گا ہی۔ آپ نے کوئی نیک کام کیا، لوگ آپ کے نیک کام کا چرچا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ یہ پسند نہیں کرتے، آپ یہ چاہتے نہیں ہیں، آپ کی یہ نیت نہیں ہے کہ اس عمل کے بدولت میرا نام ہو، لیکن لوگ چرچا کر رہے ہیں، اور چرچا کرنے سننے کے بعد آپ کے دل میں رب کا شکر ادا ہوتا ہے، اور باقی عمل کو آئندہ چرچا ناموری سے بچاتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل کا دنیا میں جلدی ایک بدلہ دے دیا آخر میں۔ لیکن آپ کے عمل کا چرچا شروع ہو گیا مارکیٹ کے اندر، جس عمل کو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، اب آپ آئندہ چاہتے کہ اس عمل کا اور چرچا ہو، اس نیکی کا اور ذکر ہو لوگوں کے اندر، لوگ جانے کہ میں نے یہ نیکی کی، تو وہ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی عبادت نیکی بھی رائے گا اور برباد ہو جائے گی، اگر آپ کی چاہت یہ ہے کہ لوگ اور زیادہ چرچا کریں، لوگ اور زیادہ اس کو اچھے انداز سے یاد کریں۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ریاکاری کی 4 قسمیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہماری نیتوں میں، ہمارے قول و فعل میں، ہمارے عمل میں اگر ریاکاری آ گئی، تو جتنے عمل میں ریاکاری آئی وہ باطل ہو جائے گا، وہ رائگاں ہو جائے گا، اور اس کا اجر و ثواب ملنے کے بجائے جہنم ملے گا۔ ایک مختصر سی پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ہے، دیکھیے جہاد کرنے والا اور جہاد میں شہید ہونے والا بڑا رتبہ پایا کہ نہیں پایا؟ علم پھیلانے والا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بڑا نیک کام کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ صدقات و خیرات کرنے والا اچھی نیکی کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہم لوگوں کو نہ بنائے۔ اللہ کی راہ میں شہید کو اللہ تعالیٰ لائے گا، اور عالم کو لائے گا، قاری کو لائے گا، اور صدقہ خیرات کرنے والوں کو لائے گا۔ 3 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لائے گا۔ اللہ ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہماری نیتوں میں، ہمارے اقوال و افعال اور ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے، اے شہید، تجھ کو میں نے طاقت دی تھی، جنگ کرنے کا طریقہ دیا تھا، ہمت دی تھی، تو نے کیا کیا اس نعمتوں کے بدلے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں اس طرح جہاد کیا، اس طرح جہاد میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا، تو نے دنیا میں ناموری کے لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تجھ کو مجاہد اور شہید کہیں، پہلوان کہیں، اسلام کی خدمت کرنے والا کہیں۔ تیری نیت اس جہاد سے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی نہیں تھی، دنیا میں نامور بننا چاہتا تھا، تو لوگوں نے دنیا میں تجھے خوب شہید کہا، خوب پہلوان کہا، خوب جہاد کرنے والا کہا۔ یہ بدلہ تو اپنے اس عمل کا بدلہ دنیا کے لیے کیا تھا نا، دنیا میں پا گیا۔ فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے اوندھے منہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ عالم صاحب کو اللہ تعالیٰ، علماء میں اکثر ریاکاری آ جاتی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، واعظ و نصیحت کرنے میں اکثر ریاکاری آ جاتی ہے، علماء میں اکثر ریاکاری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ عالم صاحب کو، مولانا صاحب کو، خطیب صاحب کو، جفر اسلامی سنٹر میں درس دینے والوں کو اللہ اخلاص سے نوازے، آمین بلائے گا۔ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے قرآن کا علم تجھے دیا تھا، حدیث کا علم تجھے دیا تھا، دین کا علم تجھے دیا تھا، تو نے اس نعمت کے بدلے کیا کہا؟ مولانا صاحب، قاری صاحب کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے اتنوں کو قرآن سکھایا، میں نے یہاں تبلیغ کی، جب میں تقریر کرتا تو لوگ رونے لگتے تھے، لوگ نمازی ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادوں کو جانتا ہے بات کہ نہیں؟ جس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور اس کا اثر ظاہر پہ ہوتا ہے۔ جا اے مولانا صاحب، جا، تو نے یہ سارے کام دین کے نام پر اس لیے کیا تھا کہ لوگ دنیا میں تجھے دعوت کھلائیں، لوگ دنیا میں تجھے تحفے دیں، لوگ دنیا میں تجھے سلام کریں، لوگ دنیا میں تیری عزت کریں اور تیرا بڑا چرچا ہو۔
تو یہ تجھے مل گیا، دنیا میں یہ چیز تجھے ناموری تیری ہوئی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ایک امیر ترین صدقہ اللہ کی راہ میں دنیا کے اندر صدقہ کرنے والوں کو اللہ لائے گا۔ اللہ کہے گا بھائی میں نے تجھے بندہ، میں نے تجھے دولت دی تھی، سرمایہ دیا تھا، بڑا مالدار بنایا تھا، تیرے دل کو کشادہ بھی کیا تھا، تو نے کیا کیا اس نعمت کے بدلے؟ بندہ کہے گا اللہ ارے میں نے فلاں مسجد بنائی، فلاں مدرسہ بنایا، اتنے بیواؤں کو پالا، اتنے قرضداروں کو قرض دیا، اتنے لوگوں کو عمرہ کہا، یہ اللہ نیت کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا، تجھے بڑے لوگوں نے کہا یہ سخی ہے، یہ فیاض ہے، یہ ہے، یہ ہے، تیری تعریف جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا وہ کیا گیا، دنیا میں تو بدلہ پا جائے گا اور اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے۔ یہ تینوں نمایاں کام ہے، اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے علم کو، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دیے ہوئے مال کے ذریعہ نیک کام کرنا بڑا مبارک کام ہے، بڑا نیک کام ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے، رب کو راضی کرنے والا کام ہے، اسلام کی خدمت کرنے والا کام ہے، اور بندے نے کیا بھی، لیکن کیوں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ ریاکاری بڑی خطرناک چیز۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری بندے کے دل میں چیوٹی کی طرح آ جاتی ہے۔ اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرنا، نیت کو سچی کرنا، یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی مشکل بھی ہے۔ اور ریاکاری بڑا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے میرے بھائی۔ اب دیکھو ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، دین کا کام کرتا ہے 60 سال کی، لیکن اگر ریاکاری ہے تو 60 سال کی محنت کیا ہوئی؟ یہ ان عملوں کا مقصد کیا ہے؟ ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو، مخلوق کے لیے نہیں، بندوں کے لیے نہیں، دنیا کا مطلب حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے 60 سال تک ہم نے نیکیاں کی، 50 سال تک ہم نے نیکیاں کی۔ لیکن اگر نیت میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شہرت اور ناموری حاصل کرنا ہے، تو اس کا بدلہ جنت کے بجائے کہاں ملے گا؟ جہنم۔ لہذا اس پہ آگاہ ہے۔ اور شیطان جو ہمارا حاسد ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، بڑے ہی میٹھے انداز میں وہ ریاکاری پیدا کر دیتا عملوں کے اندر۔ اور اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہے، ریاکاری کا وسوسہ ہے، تو ہم گھبرائیں نہیں، ہم اسے دور کریں اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا وسوسہ کو، اس ریاکاری کے وسوسے کو ہم ختم کریں۔ ریاکاری کیوں پیدا ہوتی ہے یہ بات جان لیجئے۔ اگر ہم نے کوئی نیکی کی، کوئی عبادت کی کہ لوگ کہیں، لوگ اچھا سمجھیں، لوگ عزت کریں، تو یہ ریاکاری سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لوگوں کے لیے ہم نے کیا نا، چاہے وہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہوں، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے بھی کر رہے ہوں، لوگوں کے لیے، کفیل کے لیے، سماج کے لیے، کسی کے لیے ریاکاری آ گیا۔ اور اگر ہم نے کوئی نیک کام، اچھا کام، جس کے کرنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ بہترین بدلہ دینے کا وعدہ فرمائے، اگر لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیے تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ریاکاری۔ یہ بھی لوگوں کے ڈر سے نہ کوئی نیک کام چھوڑا جائے گا اور لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا جائے گا، اللہ کے ڈر ہی سے کوئی کام کرنا چھوڑا جائے گا اور اللہ کے ڈر اور اس سے رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک کام کیا جائے گا۔ ریاکاری آنے کی وجہ کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ان ذریعوں سے ہم کٹ جائیں، ہمارے عمل میں ریاکاری نہ آئے۔ وہ آدمی جو تعریف پسند ہوتا ہے اس کے عمل میں ریاکاری ہوتی ہے۔ اگر ریاکاری آنے کی ایک وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ لوگ میری پرشنسا کریں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے شریف سمجھیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔
یہ چکر آ گیا تو عمل میں ریاکاری سے ہم نہیں بچ پائیں گے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. ہم تقریر کر رہے ہیں، دین کا پیغام سنا رہے ہیں، اگر ہماری نیت میں آ گیا کہ ایٹنگ اس طرح کرو، انداز اس طرح اپناؤ کہ لوگ کہیں واقعی مولانا نے تقریر کی، لوگ کہیں میری نیت کیا اللہ محفوظ رکھے، لوگ کہیں شہرت میری ہو، ناموری میری ہو، تو یہ ریاکاری کا سبب ہے. شہرت، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کی محبت، یا آدمی کے دل میں یہ محبت کو تو خوب مشہور کریں، لوگ مجھے خوب اچھا سمجھیں. تعریف پسندی، تعریف پسندی سمجھتے ہیں نا، یعنی ہم کوئی عمل کریں اور ہمارے من میں یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، پسند کریں، تو اس کی وجہ سے ریاکاری آ جاتی ہے. مثال کے طور پر کہیں ہمارا مناظرہ ہو رہا ہے، ہم حق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، غالب کرنا چاہتے ہیں، اور جب اسٹیج پہ بیٹھے اللہ محفوظ رکھے تو شروع سے من میں آ گیا کہ لوگ سمجھیں بہت بڑے مناظر ہیں، تاکہ اگلے جلسے میں پھر دوبارہ بلائیں. اور اس کا علم کس کو؟ یا تو رب کو یا تو مجھے. نیت سے متعلق ہے یہ نا، یا تو رب کو اس کا علم ہے کہ میں کس نیت سے مناظرہ کر رہا ہوں، کس نیت سے قرآن پڑھا رہا ہوں، کس نیت سے عبادت کر رہا ہوں، یا مجھے پتا ہے ہمارے من میں شروع سے تاکہ میرا خوب نام ہو، لوگ پوسٹر میں خوب میرا نام دے، میں کہیں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ تعریف پسندی. تو یہ ریاکاری کا ایک سادھن اور مضبوط ذریعہ ہے. ریاکاری آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کی چاہت ہو کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں، لوگ مجھے برا نہ کہیں. کیا مطلب؟ میں حج کرنے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں پیسہ بہت تھا حج نہیں کیا. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں یہ بے نمازی ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں، میں درس میں آ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہی رہ کر کے درس میں. لوگوں کی برائی کا خوف اور خطرہ. تو گویا وہ حج کرنے گیا، نماز پڑھنے گیا، درس میں آیا، کس کی نیت سے؟ لوگوں کے برائی کرنے سے بچنے کی نیت سے. ریاکاری ہو گئی، آ جائے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے یار سید بھائی میرے گھر پہ آ گئے، ویسے یہ کم آتے ہیں کہ تحفہ لے کے آنا نہ پڑے. میں نے گھر میں کہا ذرا اچھا ڈش تیار کرو، سید بھائی آئے ہیں، حیدرآباد کے ہیں، بڑے اچھے مزاج کے ہیں، کہیں کھانے میں تھوڑا سا ہوگا تو لگ جا کے میری برائی کرے، یا خالی کھجور پانی دے دوں گا تو کہیں ہو دیکھو مولانا نے خالی کھجور پانی دیا. یہ میری نیت میں آ گئی. سید بھائی کی برائی کرنے سے بچنے کا خوف. کوئی برائی بھی اگر ہم نے چھوڑی ہے میرے بھائیوں لوگوں کے برائی کرنے کے بچنے کے ڈر سے، تو یہ بھی ریاکاری ہے. برائی کس لیے چھوڑنا چاہیے؟ اللہ کے لیے. ہم نے کوئی نیک کام کیا کہ اگر میں نے یہ نیک کام نہیں کیا تو لوگ میری برائی کریں گے، لوگ مجھے ذلیل سمجھیں گے، لوگ مجھے رسوا سمجھیں گے. تو اس ڈر سے، برائی کے بچنے کے ڈر سے کوئی نیک کام کرنا، یہ ریاکاری کے اسباب میں سے. تیسری وجہ ریاکاری آنے کی، لوگوں سے کے ہاتھوں میں جو دولت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرنا. دنیا کے اندر لوگوں کے انعام، لوگوں کے گفٹ، لوگوں کے تحفے، لوگوں کے سلام، ہماری پریشانیوں میں لوگوں کی مدد کے امید سے اگر ہم نے کوئی کام کیا تو ریاکاری آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ تو یہ تین وجہ ہے علماء نے لکھا، یا تو تعریف پسندی ریاکاری کا سبب بنتا ہے، یا لوگوں کے برائی سے بچنے کے ڈر کی وجہ سے ریاکاری آتی ہے، یا دنیا کے اندر لوگوں کے قبضے میں، لوگوں کے ہاتھوں میں جو دولت ہے، جو مال ہے اسے حاصل کرنے کے ڈر سے آدمی کرتا ہے. جیسے میں نے جو حدیث سنائی ہے، بھائی ایک آدمی نے شہادت حاصل کی تھی جہاد میں، کس ڈر سے؟ لوگوں کی تعریف کے ڈر سے، لوگوں کے تعریف کے ڈر سے. علم کو سکھایا تھا کس لیے؟ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، یا اچھا انعام حاصل کرنے کے لیے.
اچھے تحفے لینے کے لیے، یا اس لیے کہ اگر میں مولوی صاحب ہوں اور اگر میں نے علم کو نہیں پھیلایا تو لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ان تینوں کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے ریاکاری یہ بھی ہے کہ مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے اور خوب بڑھیا عالمہ لباس پہنتا ہے، کوئی مشکل نہیں لباس پہنتا، خوبصورت لباس پہننے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ کیا ہے اس کی نیت؟ لوگ مجھے مولانا صاحب سمجھیں، لوگ مجھے عالم. داڑھی آدمی نے رکھا ہے، نیک کام ہے، عبادت ہے رب کائنات کی، نبی کی اطاعت ہے، لیکن کس لیے داڑھی رکھا؟ لوگ مجھے متوع کہا، لوگ مجھے ملا جی کہا. اپنے یہاں داڑھی والوں کو ملا جی کہتے ہیں نا. تو ریاکاری آگے کی نہیں ہے؟ بڑی خطرناک چیز ہے ڈاکٹر صاحب ریاکاری، بہت خطرناک چیز ہے. آپ کوئی اچھا کپڑا پہنتے ہیں، آپ کا مقصد ہے رب کا شکر ادا کرنا، رب نے اچھا، یہ اخلاص ہے. لیکن اگر ہمارا مقصد ہو گیا کہ لوگ اس اچھے کپڑے کی وجہ سے مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں، احترام کریں، تعریف کریں، بڑا بہترین کرتا پائجامہ مولانا پہنتے ہیں، تو یہ بھی ریاکاری آگے کی نہیں. سمجھ گئے ریاکاری آپ لوگ نا؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور عبادت کو برباد کرنے والی چیز ہے. اب یہاں ایک مختصر طور پر اور سن لیجئے، ہماری نیتوں میں، ہماری باتوں میں، ہمارے عملوں میں جو عبادت کرنے کی توفیق ہمیں مل رہی، اس میں اخلاص کیسے پیدا ہو. ریاکاری کا گناہ سمجھ لیے، ریاکاری کی قسمیں جان گئے، ریاکاری آنے کے راستے جان گئے، وجہیں جان گئے. اب ہماری نیتوں میں اخلاص کیسے پیدا ہو، جو بہت ضروری. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے، نردیش اور آرڈر دیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، دین کو خالص کرتے، اوریجنل طور پر. ہر عبادت کا مقصد کیا ہو؟ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کے عذاب سے بچنا. دنیا والوں کا کوئی چکر اور چاہت نہ ہو. تو اخلاص کیسے پیدا ہو؟ کیونکہ ریاکاری عمل کو برباد کرنے والا عمل ہے. ریاکاری کی وجہ سے بندے کو، ریاکار بندے کو اللہ کا غضب ملے گا، اللہ ناراض ہوگا، اس کے عمل کو رائے گا اور برباد کر دے گا. وہ دجال کے فتنے سے بھی کہیں زیادہ ڈینجر اور خطرناک ہے. ایک سیکنڈ کے اندر اس کی مثال سمجھانے کے لیے ایسی سمجھائی جا سکتی ہے کہ بہترین شہد لایا جائے، اوریجنل، ایک دم سامنے، مکھی کے چھتے سے کاٹ کر شہد آپ کے سامنے کاٹ رہا، جس بالٹی میں رکھ رہا، اس بالٹی کو آپ نے دیکھ لیا، کاغذ نہ پوچھ دیا، کچھ بھی نہیں، نہ دھول، نہ گردہ، نہ پانی، نہ دودھ، کچھ بھی نہیں، کاٹ کے آپ کے سامنے لا رہا ہے نا. اور آپ نے ایک قطرہ شکر کا شیرہ اس کے اندر ملا دیا گیا، وہ خالص شہد ہوا؟ وہ خالص شہد ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ملاوٹ ہوئی چاہے تھوڑا اور چاہے زیادہ. اب اگر آپ کو خالص شہد ہی درکار ہے تو اگرچہ تھوڑی ملاوٹ ہے، آپ اس شہد کو خالص سمجھ کر لیں گے؟ نہیں لیں گے نا. ایسے ہی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارا رب جو ہمارا ذمہ دار ہے، ہمارا کفیل اصلی ہے، اور ہمارے سینوں کے بھیدوں کو، ہماری نیتوں اور ارادوں سے باخبر ہے، ڈھکی چھپی کھلم ظاہر سارے عمل و کرتوت کو جانتا ہے. وہ اللہ چاہتا بندہ تم میرا بندہ، بندہ تم مخلوق کا بندہ نہیں ہے، تم میرا بندہ ہے. تیری بندگی صرف میرے لیے، میری رضا کے لیے، میرے دل سے ہونی چاہیے. یہ عبادت میرا حق ہے، میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے. یہ عبادت جو میں نے تیرے اوپر واجب کی ہے، یا فرض کیا ہے، یا سنت کیا ہے، یا مستحب، یہ میں نے کیا ہے، اور میں میرا بندہ، میں چاہتا ہوں کہ ساری عبادت صرف میرے لیے ہو. اس عبادت کے اندر ذرہ برابر بھی کسی مخلوق کا کوئی حصہ نہ ہو. یہ عبادت کا مقصد ہے. اخلاص کیسے پیدا ہو؟ اخلاص پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے
علماء کرام نے ذکر کیا ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے چند طریقے میں بتا کے درس کو ختم کرتا ہوں. یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا کے لیے کون سا کام ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ریاکاری کتنے طرح کی ہوتی ہے، ریاکاری کی قسمیں کیا ہیں، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ریاکاری کی طرف کون چیز ہماری ہمت افزائی کرتی ہے، ریاکاری پیدا کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہے نا، اور ریاکاری آنے کی وجہ کیا ہے. یہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ ریاکاری کس وجہ سے آتی ہے اس کو بندہ کاٹ دے. جان گیا تو ریاکاری کا نقصان کیا ہے اس کو سوچ کر بندہ ریاکاری سے توبہ کر لے، ریاکاری کو ختم کر دے. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمہ وقت دل و دماغ میں علم رکھنا اور حاضر رکھنا. دوسری وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا، اللہ کے ناموں کو اچھی طرح جاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیوں کو اچھی طرح جاننا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہماری نیتوں کے بارے میں بہت ہی کامل اور مکمل، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ علم رکھتا صحیح طریقے سے. کتاب و سنت قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ کی معرفت، اللہ کے ناموں کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ کی خوبیوں کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ کی طاقتوں کے بارے میں علم حاصل رکھنا. یہ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں رچا بسا ہے تو ہم ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. میرے بھائیو ساتھ، جیسے اگر کسی آدمی کا پکا یقین اور اسے اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالی ہی، اکیلا اللہ تعالی ہی نفع پہنچا سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے مخلوق کے لیے کوئی، مخلوق کو اللہ کے بعد میں کوئی، جب ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہم نہیں چاہتے ہیں شہرت، اللہ چاہے گا تو لوگوں میں میری عزت رکھ دے. نفع اور نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی؟ تو نفع اور نقصان، نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے، کسی طرح کا بھی نفع ہو کسی طرح کا نقصان ہو، یہ دونوں چیزوں کو کرنے کے لیے ہم اپنی عبادت میں ریاکاری کیوں لائیں جب ہمارا یقین ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اور عزت دینے والا کون، ذلت دینے والا کون، بلندی دینے والا کون، پستی دینے والا کون، نعمتوں سے نوازنے والا کون، نعمتوں کو روک دینے والا کون، زندہ کرنے والا کون، اور موت دینے والا کون. ہماری نگاہوں کی خیانتوں کو، ہماری نیتوں کی خرابی کو جاننے والا کون؟ اللہ. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اس کا جاننے والا کون؟ جب ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، تو ہمیں عبادتیں کس کے لیے کرنی چاہیے؟ بندوں سے نفع حاصل کرنے کے لیے، بندوں کے نقصان سے بچنے کے لیے. کیا بندے ہمیں بلندی دے دیں گے؟ کیا بندے ہمیں پستی دے دیں گے؟ لاکھ دنیا چاہے کہ عطا رحمان کو ہم ذلیل کر دیں، اللہ کی قسم جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی ذلیل نہیں کر پائے گا. لاکھ دنیا چاہے کہ عطا رحمان کا خوب نام ہو، اللہ کی قسم جب تک رب کائنات نہیں جانے گا کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو سب کچھ جب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں ساری عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سمیر صاحب آپ کیا کر سکتے ہیں میرے پاس؟ کچھ نہیں کر سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہمیں بلندی دے سکتے ہیں، نہ ہمیں ذلت دے سکتے ہیں، نہ ہمیں مار سکتے ہیں، نہ ہمیں جلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ٹکڑی روٹی بھی آپ نہیں دے سکتے. یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ ان اسباب کو فراہم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہمیں سب کچھ کس سے چاہیے اپنی عبادتوں کے بدلے؟ اور اللہ جس طرح ہماری عبادتوں کا بدلہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس طرح یا اس کا آدھا بدلہ دینے کا کوئی مخلوق بھی طاقت رکھتا ہے. آپ گئے جمعہ کی نماز پڑھے، اس جمعہ کا اجر و ثواب دینے کی طاقت کس کے پاس ہے؟
یا اللہ جتنا اجر و ثواب دے گا اتنا جو ثواب کوئی بندہ دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ کہے بڑا جمعہ میں پہلے آنے والا تھا، جمعہ میں آتا تھا، سورہ کہف پڑھتا تھا، درود سے لوگ کہیں گے، لیکن ان عملوں کا بدلہ دینے کی طاقت و اختیار کس کو؟ اللہ ہی کو۔ تو ہم بندوں کے لیے کیوں کوئی کام کریں؟ اگر اس طرح کا وسوسہ اور شبہ ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہو تو ہم فوراً اس وسوسے کو اللہ پر یقین کر کے اللہ ہی قادر مطلق، اللہ ہی نفع دینے والا، اللہ ہی، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس طریقے سے ہر وہ ذریعہ، ہر وہ سادن، ہر وہ جگہ جہاں ریاکاری آنے کا خطرہ ہو، ان جگہوں سے، ان چیزوں سے بچنا، ان جگہوں سے، ان چیزوں سے بچنا، اپنے عمل کو کہیں بیان نہ کرنا الا یہ کہ شرعی طور پر عمل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل بیان کرنے کی ضرورت، مثال کے طور پر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجد میں بجٹ کم ہے، آپ چاہتے ہیں پورے گاؤں والے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، آپ کی نیت اللہ جانتا ہے، آپ نے گاؤں والوں کے سامنے 1 لاکھ دے دیا، آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا نیت ہے؟ لوگ میری تعریف کریں تو ریاکاری ہوئی، لوگوں کو ابھارنا نیکی پر، لوگوں کو نیکی پر ابھارنا، یہ نیت آپ کی ہے جو اللہ کو معلوم ہے، تو یہ ریاکاری اور دکھاوا نہیں۔ آپ لوگوں کو درس میں آنے کے لیے بلاتے ہیں، نیک کام ہے کہ نہیں؟ یہ اب ریاکاری ہے کہ نہیں، یہ آپ جان پائیں گے یا رب جان پائیں گے، کہ لوگ کہیں ہاں یہ آدمی درس میں لوگوں کو بلاتا ہے، تو ریاکاری ہو گئی ہے نا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں لوگوں کو نہیں بلاتا ہوں کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے، ہے یہ بات نہیں۔ تو جہاں سے ریاکاری آنے کا خطرہ ہو وہ جان لیں۔ اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ریاکاری اخلاص بندے کو بلندی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں، اور ریاکاری بندے کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، پستی میں ڈال دیتا ہے، عمل کو کھا جاتا ہے، چاٹ لیتا فوراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہم لوگوں کے نیتوں میں، قول و فعل میں اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اپنی ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو وہ پسند کرتا ہے، اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہر درجہ دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیٹ بند کر، فنش لکھا ہو۔